قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کے سے جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ مکمل جانور حلال ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ بیچ میں یہ نہیں کھانی چاہیے، یہ نہیں کھانی چاہیے۔ میرے بھائی، مکمل جانور جو ہے اس کا چمڑا بھی آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکمل جانور جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی وضاحت قرآن و حدیث کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور کا گوشت ہے، یہ گوشت ہمیں لوگ عام طور پر کہتے ہیں جناب اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے اندر چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو خود کو کھا سکتے ہیں، اور دوسروں کو تحفے کے طور پر، صدقے کے طور پر کسی طرح سے بھی دے سکتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اس کو سٹور بھی کر سکتی ہیں اپنے پاس۔ تو یہ جانور کا گوشت کا کھانا جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ کہ عید کے دن یعنی قربانی کے دن صبح سے کچھ نہ کھایا جائے، اور قربانی کا گوشت ہی سب سے پہلے انسان کھائے، یعنی اس وقت تک انسان صبر کرے اور کچھ نہ کھائے، اور صرف قربانی کا گوشت ہی کھا کر کے اپنے دن کی ابتدا کرے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ البتہ اس کو اگر روزہ سمجھے یا اس کے لیے کوئی خاص اہتمام، کوئی اس طرح کی چیز ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے جو ہے کھجور کھا کے جایا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جاتے تھے، اور واپس آ کر کے جب قربانی کرتے اور اس کے گوشت ہی کھایا کرتے تھے سب سے پہلے۔ تو یہ ایک سنت ہے، اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قربانی اگر ہم نے کسی سے ذبح کروائی ہے، تو بعض دفعہ لوگ جو ہے قربانی کا چمڑا جو ہے اس کو اس معاوضے میں دے دیتے ہیں کہ جناب تم نے ہماری قربانی ذبح کری ہے، اس کو چمڑا بھی دے دیتے ہیں، تھوڑا بہت گوشت بھی دے دیتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا ہے، قربانی کا جانور بیچا نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا وہ معاوضہ نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر قصائی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ویسے بعد کے اندر گوشت دیں، لیکن پہلے اس کا معاوضہ علیحدہ سے طے کریں اور اس کو علیحدہ سے معاوضہ دیں، اور یہ گوشت ویسے اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا قربانی کا چمڑا یا قربانی کا گوشت اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، صدقہ کریں یا اپنے کسی استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خود قربانی نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قربانی کر لیں، کیونکہ وہ شخص غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ غریب اور مسکین بھی عید کے دن گوشت کھا سکیں، لہٰذا میں اگر ان کو دے دیتا ہوں تو یہ بھی بالکل صحیح طریقہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں بھی دیتے ہیں، یا آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں اپنے ملک میں اس طریقے سے بھیجاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی فلاحی ادارے کو بھیجتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور اسی طریقے سے کسی مدرسے کو دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے کہ وہ قربانی کر لیں۔ اور لہٰذا کسی بھی تنظیم کو یا کسی فلاحی ادارے کو قربانی کا پیسہ دے کر کے ان پر اعتماد کر کے، اور وہ اگر اچھے لوگ ہیں ان پر اعتماد کر کے اگر انسان اس طریقے کی نیابت نائب بنا دیتا ہے ان کو، اور وہ قربانی کر دیتے ہیں اس کی طرف سے، تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ اب ہم آپ کے سامنے قربانی کی چند ایک شروط جو ہیں وہ مختصراً بیان کر دیتے ہیں، مکمل طریقے کے بعد یہ ایک چند ایک شروط تاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہ جائے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام یعنی مویشی جانور ہی ہونے چاہیے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اس کے علاوہ جانور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو شرعی عمریں بیان کی گئی ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔ اونٹ 5 سال سے اوپر ہو
گائے 2 سال سے اوپر ہو اور بکرا 1 سال سے اوپر ہو تب ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اور بھیڑ میں جزا اس صورت میں جائز ہے جب کوئی دوندا جانور مل نہ رہا ہو، تو اس وقت جو ہے کھیرا جانور جو ہے بھیڑ میں ہی صرف وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عیب جو بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر 4 عیب، ان سے قربانی جو ہے، قربانی کا جانور وہ پاک ہونا چاہیے، نہ وہ لنگڑا ہونا چاہیے، نہ وہ کانا ہونا چاہیے، نہ وہ زیادہ بیمار ہو، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو، اس قدر کمزور اور اس قدر بڑھاپا بھی نہ ہو۔ اور جانور جو ہے وہ انسان کی شرعی ملکیت ہو، اس کے اندر کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو، وہ اس کا اپنا ہی ہو اور اس کے اندر کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔ اور پھر جانور کو جو مقررہ وقت ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک جو ہے وہ قربانی ان دنوں کے اندر اس ٹائم کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔